کہ بابا سے بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من متمسکین بولایت علی ابن ابی طالب صلوات بابا سے بلند کرو والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تلبس الحق بالباطل ولا تکتموا الحق وانتم تعلمون صلوات بابا سے بلند پڑھتے ذرا مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بابا سے بلند تر صلوات دعا گو ہوں خالق دو جہاں آپ سب کا اس مجلس اعزا میں چلایا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے بانیان نے جو اہتمام کیا بطفیل محمد و آل محمد وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اس مجلس کا زاداری کا اجر عظیم عطا فرمائے مالک بانیان کی اور جو حاجات لے کے آپ ذکر مظلوم کربلا میں تشریف لے آئے ہیں مالک تمام کی حاجات کو پورا فرمائے مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بابا سے بلند تر صلوات اجازت ہے جناب نوکری شروع کی جائے میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی مشہور و معروف آیت تلاوت کی ہے کہ جس میں اللہ اپنے بندوں کو حق کے متعلق حکم دے رہا ہے آپ نے لفظوں پہ غور فرمانا ہے اللہ حکم حق کے متعلق دے رہا ہے اور آج کی مجلس میں ہم قرآن میں دیکھیں گے کہ اللہ نے حق کسے کہا ہے ہائے ہائے اور حق کو ماننے کا اجر کیا ہے اور جو حق سے منہ پھیر جائے اس پہ اللہ لعنت قرآن میں کیسے کر رہا ہے یہ سارا کچھ ہم انشاءاللہ قرآن کی آیتوں سے بات واضح کریں گے پہلا جملہ آپ کی توجہ لینے کے لیے حمد ہے اس اللہ کی دیکھیں یہ اس اشارہ ہے میرے والد صاحب حافظ تصدق صاحب مشکل باتیں کرتے ہیں میں بالکل آسان کرتا ہوں حمد ہے اس اللہ کی یہ اس اشارہ ہے اشارہ اس کی طرف ہوتا ہے جو جسم رکھتا ہو ہائے ہائے یہ اس سپیکر والے کی طرف وہ لائیو والے کی طرف اشارہ ہے اشارہ اس کی طرف ہوتا ہے جو جسم رکھتا ہو اور شیعان حیدر کرار کا عقیدہ تھا ہے رہے گا اللہ جسم نہیں رکھتا تو پہلا جملہ کہوں جو اسے اس کہہ دینا بس اس کمال کو علی کہتے ہیں ہائے ہائے علی فرماتے ہیں میں اس کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے علی نے دیکھا نہ ہو ہائے ہائے یار آپ دیکھیں اللہ عقلوں میں آتا ہے اللہ خالق عقل ہے اشارہ تو اس کی طرف ہوتا ہے جو عقلوں میں آ جائے اللہ تو خالق عقل ہے ہائے ہائے علی فرماتے ہیں تو بالکل ویسا ہے جیسا میں نے سوچا تھا اب لطف نہیں لے رہے علی فرماتے ہیں تو بالکل ویسا ہے جیسا میں نے سوچا تھا اللہ بھی پلٹ کے کہتا ہے یا علی تو بھی بالکل ویسا ہے جیسا میں نے چاہا ہے ہائے ہائے یار یہ انہی کی چاہت کا نام توحید ہے اور ہم جو علی کو عین اللہ ید اللہ وجہ اللہ کہتے ہیں یہ ہم نے نہیں اللہ ہی نے کہا ہے اور یہ سارا کچھ قرآن میں ہے بس آپ کی توجہ ہوگی بات شروع کرنے لگے حمد ہے اس اللہ کی شکر ہے
اس اللہ کا، کس اللہ کا کہ جو کائنات بنا کر متکبر نہیں ہوا مگر علی کے ایک سجدے سے متکبر ہو گیا۔ ہائے ہائے، اے اللہ 18,000 عالمین بنا کر متکبر نہیں ہوا، 18,000 عالمین کی مخلوقات بنا کر متکبر نہیں ہوا۔ اللہ جانے کس کمال کا سجدہ تھا علی کا، علی نے سر سجدے میں رکھا، حجاب وحدت میں زلزلہ آ گیا، فرشتوں میں متکبر ہو گیا، آج علی نے مجھے سجدہ کر دیا۔ آپ سلامت رہے۔ ویسے سبحان اللہ کی تسبیح تو کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ آپ ماشاءاللہ کہیں وہ بھی تسبیح خدا ہے، سبحان اللہ کہیں تسبیح خدا ہے۔ جب آپ تسبیح کرتے ہیں تو لکھتا کون ہے؟ یہ فرشتہ، یہ کیا لکھتا ہے؟ نیکیاں، یہ کیا لکھتا ہے؟ بدیاں۔ ویسے پورے تاڑے کنجاج ضلع چ اے تے ویلا ہی ہونا ہے نا۔ ہائے ہائے، اگر اے ویلا ہے تو پھر انہوں ہی لکھن دا موقع دے ہونا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجلس حسین میں جب آئیں تو ماشاءاللہ کی تسبیح کریں، سبحان اللہ کی تسبیح کریں۔ کیوں؟ جب مجلس حسین میں بیٹھتے ہو، یہ بیٹھنا عبادت ہے۔ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں جو عبادت میں بیٹھ کے ذکر علی سن کے بھائی جان سبحان اللہ یا ماشاءاللہ کہتا ہے نا، حجاب وحدت سے آواز آتی ہے، فرشتوں ذرا زمین پہ دیکھو، علی کا ذکر سن کے خوش ہو کے مجھے سبحان کہنا نہیں بھولے ہیں۔ ہائے ہائے، اللہ جانے کتنا خوش قسمت ہے علی کا شیعہ۔ ہم وہ خوش قسمت ہیں، ہمیں وہ امام ملے۔ پہلے کا نام لینا عبادت ہے، آخری کا انتظار کرنا عبادت ہے۔ سلامت رہنا بس۔ تو حمد و ثنا میں نے کرنی ہے، جو حمد و ثنا کو سمجھ گیا وہ میرے ساتھ ترجمے پہ ضرور بولے گا۔ حمد ہے اس اللہ کی، شکر ہے اس اللہ کا کہ جو کائنات بنا کر متکبر نہیں ہوا، علی کے ایک سجدے سے متکبر ہو گیا۔ تو بھائی جان جس کا ایک سجدہ اللہ کو متکبر کر دے اسی کو زیبا ہے کہ اس کے ایک ہاتھ کی ضربت ثقلین کی عبادتوں سے بھی بھاری ہو جائے۔ ہائے ہائے، علی کی ضربت ثقلین کی عبادتوں سے بھاری ہے کہ نہیں؟ مصطفیٰ نے فرمایا تھا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین۔ علی کی ضربت، ثقلین کسے کہتے ہیں؟ ہوئے ہوئے، ثقلین عالمین کو کہتے ہیں۔ جناب مفضل نے پوچھا تھا میرے چھٹے امام سے، مولا یہ ثقلین کیا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں مفضل تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے، وَأَنَا مِنَ الثَّقَلَيْنِ، میں جعفر صادق بھی ثقلین میں آتا ہوں۔ نہیں اب تو سبحان اللہ کرنی بنتی ہے۔ میرے چھٹے امام کہتے ہیں میرے سجدے بھی ثقلین میں ہیں، اماموں کے سجدے ثقلین میں ہے، اور سرکار فرماتے ہیں علی کی ضربت ثقلین کی عبادتوں سے بھاری ہے۔ اچھا لگے تو سبحان اللہ کر دینا، ماشاءاللہ کر دینا۔ اور جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے بھاری ہو جائے اس کا نام نماز میں آئے باطل نہیں عبادت ہو جاتی ہے۔ ہائے ہائے، علی ہے تو عبادتیں ہیں۔ ہائے داری۔ اچھا وہ ویسے عرفان پڑھ رہا تھا، ہمارا بھائی ہے، آپ کے علاقے کا ہی ہے، قریب کا ہمسائے کا ہی ہے۔ یا علی کہنا ثواب نہیں جے، یا علی کہنا ثواب نہیں، یا علی کہنا عبادت ہے۔ آپ کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ کہتا ہے میں نے جن اور انسانوں کو خلق کس لیے کیا بھائی جان؟ عبادت کے لیے۔ آپ بانی مجلس یہاں پہ سارے آپ کے پاس مہمان آئے ہیں، کس لیے؟ عبادت کے لیے۔ آپ کی تخلیق کا مقصد قرآن نے عبادت بتایا، آپ کرنے بھی عبادت آئے ہیں۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ تو مچھیانے والوں کی اپنی مرضی، گھنٹوں لگا کے عبادت کرو یا علی کہہ کر عبادت کر لو۔ ہائے ہائے، کرنی تو عبادت ہے نا۔ دیکھیں ایک ہی بندے نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ وہی نعرہ لگائے گا۔ ہائے ہائے، ہائے داری۔
ساؤنڈ لیا یا مولا انہیں بھی صحت و سلامتی دے بھائی سلامت رہی تھے ٹھیک ہے بالکل جو باہر سے نعرہ لگا رہا ہے چلو میں مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے یہاں آپ کا نام اس میں مبارک بھول گیا ہوں میں مختار صاحب یہ میرے بانی ہے میرے بادشاہ انہوں نے مجھے بڑے ان کی مہربانی ہے کہ مجھے موقع دیا کہ میں آپ مومنوں کی زیارت کروں اگر یہیں مختار نام کے 4 بندے بیٹھے ہوں میں کہا مختار صاحب تو جیڑا مختار ہوئے گا میرے لئے پاسے ویکھے گا نا میں آکھاں شاہ جی جیڑا شاہ ہوئے گا میرے لئے پاسے ویکھے گا آکھاں چودھری صاحب تسی بھی ویکھو گے توڑا پتر بھی ویکھے گا کہ پتہ نہیں مولوی سانو پہ بلاندہ ہے میرے چھٹے امام کہتے ہیں مفضل جب مجلس حسین میں بیٹھ کے بندہ صدق دل سے یا علی کہتا ہے نا عرش سے اللہ دیکھتا ہے نجف سے علی دیکھتے ہیں کیوں نہ دیکھے وہ بھی علی ہے میرا مولا بھی علی ہے ہائے ہائے حیدری تو پھر یا علی تو اونچا کہنا چاہیے نا آپ کی تخلیق کا مقصد عبادت آپ کرنے عبادت آئے ہیں ذکر و علی و نبادہ علی کا ذکر بھی تو پھر ہر وقت عبادت میں رہنا چاہیے آپ سلامت رہیں بس ارشاد ہو رہا ہے لا تلبس الحق بالباطل اللہ کہتا ہے حق کو باطل کا لباس نہ پہنانا ایسے ہے جی قرآن میں نہ ہو مرتضی پوری قوم کا مجرم اور جس قرآن کا حوالہ دینے لگا وہ بھی ضلع گجرات والوں نے نہ چھاپا ہو تو مرتضی پھر بھی مجرم یہ آپ کے ضلع گجرات میں امداد کاظمی صاحب گزرے ہیں شفقت موسیٰ صاحب کے جو بزرگ تھے ان کے چچا جو تھے انہوں نے جو قرآن لکھا ہے نا اس کے نا حاشیے پہ اسی آیت جو میں نے پڑھی لا تلبس الحق بالباطل اس کی تفسیر کرتے ہوئے وہ اپنے قرآن میں لکھتے ہیں اللہ کہنا یہ چاہتا ہے لا تلبس الحق بالباطل کہ حق کی جگہ پہ کبھی باطل کو نہ بٹھانا اوئے ہوئے 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 مختار صاحب غور نہیں فرما رہے حق کی جگہ پہ سمجھ گئے ہو سارے تو سی ہائے ہائے یار ممبر کی بات ہو رہی ہے ممبر حق کا ہے اور حق کی جگہ باطل کو نہ بٹھانا میں آسان کر کے آپ کو کہوں جب سرکار دو عالم نے دنیا سے پردہ کیا جو بعد میں آئے انہوں نے احترام رسالت میں مصطفیٰ کے زینے کو چھوڑ دیا اور ممبر کے 4 ہی زینے ہوتے ہیں دوسرا آیا اس نے اس کے احترام میں دوسرا چھوڑا تیسرا آیا اس نے اس کے احترام میں آخری پہ بیٹھ کے خطبہ دیا جب میرے مولا علی کا دور آیا نا زینے ختم ہو گئے سب کہتے علی کھڑے ہو کے خطبہ دیں گے ادھر علی آئے علی نے پہلے پہ بھی قدم رکھا ہے دوسرے پہ بھی قدم رکھا ہے تیسرے پہ قدم رکھ کے مصطفیٰ کی جگہ پہ بیٹھے نا مصطفیٰ نے کہا اور علی نے کہا لوگوں آج حق اصلی جگہ پہ آ گیا ہے ہائے ہائے آج حق اپنی اصلی جگہ پہ تو پھر حق کون ہے نہیں جس کا عقیدہ ٹھیک ہے حیدری چلو وہ بزرگ نے نا بزرگہ نعرہ لایا تو آپ کے لیے اور جتنے سفید سر والے بزرگ بیٹھے ہو تو سامنے داد نہ دیتی نا تے حافظ صدق دا پتر اتھوں دکھی جائے گا کہ میں مچھیانے آیا تھا بھائی مقدار کے بعد بزرگوں نے داد نہیں دی میرے امام فرماتے ہیں مفضل ہماری ولایت وہ کمال ہے جو بوڑھوں کو جوان کر دیتی ہے ہائے ہائے سرکار کہتے ہیں ہماری ولایت بوڑھوں کو جوان کر دیتی ہے میرے امام فرماتے ہیں ہمارا بغض وہ لعنت ہے جو جوانوں کو بھی بوڑھا کر دیتا ہے ہائے ہائے علی کی ولایت تو جوانیاں عطا کرتی ہے ہائے ہائے جوانیاں چاہتے ہو تو اقرار ولایت علی کرو اور اللہ کہہ رہا ہے کہ خبردار بالکل آسان ہو گیا کہ لا تلبس الحق بالباطل کہ حق کی جگہ پہ اور آگے اللہ کیا کہتا ہے وَلَا تَقْتُمُ الْحَقَّ اور اللہ کہتا ہے حق کو چھپانا بھی نہ اللہ کو پتا تھا آخری دور میں لوگ حق کو چھپائیں گے اللہ کہتا لا تقتم الحق جو بندہ کہتا داد نہیں دے سکتا انشاءاللہ ہاتھ چھڑا کے پکڑ بھی لینا ساتھ والا چھڑا کے دے گا مولا نے مجھے اتنی مہربانی کی ہوئی ہے
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور قرآن کہتا تمہیں پتہ ہے کہ حق کون ہے۔ ہائے ہائے، اس بھرے مجمع میں سے کوئی ہے جسے نہ پتہ ہو کہ حق کون ہے؟ پھر سارے مل کے بتاؤ حق کون ہے؟ علی ہے۔ روایت بنا تو میرے ہتھی پہ جانا، اگر قرآن دی آیت ہوئے تو سبحان اللہ کر دینا۔ تم سب نے کہا حق علی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ قرآن کہتا حق آیا باطل مٹ گیا، باطل تھا ہی مٹنے کے لیے۔ تم نے کہا حق علی ہے، قرآن تو کہتا علی کے آنے سے باطل مٹتا ہے، نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ ہائے ہائے، میں نے ابھی حدیث نہیں سنانی۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ حیدری، شاباش۔ چلو چلو چلو، تو ایک چنگی گل سنا۔ بچے نعرے مار دینے نا، انہوں نے مارن دیا کرو۔ خیر ہے، پورے محلے دے بچے اکٹھے کر کے میرے سامنے لے آ کے بٹھاؤ۔ میں ہر اس باپ کو سلام پیش کرتا ہوں جو اپنے بیٹے کو گود میں بٹھا کے، آپ کی طرح مولا آپ کے بیٹے کی زندگی کرے، گود میں بٹھا کے مجلس حسین میں بٹھاتا ہے۔ کیوں؟ بچہ مجلس میں آئے مستقبل کے لیے تیار ہو رہا ہے، یہ قوم کا مستقبل ہے۔ ہون جیڑا نہ بولیا وہ آیا ہی نہیں۔ مختار صاحب جب بچہ مجلس میں بیٹھ کے نعرہ لگاتا نا یا علی کہتا ہے، پوچھن دی لوڑ ہی نہیں، باپ کا بھی پتہ چل جاتا ہے، ہائے ہائے ماں کا بھی پتہ چل جاتا ہے، سارے کا دلی کنے چنگے ماں پیو دا پترے نعرے پہ مار دا جے۔ کیوں؟ بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے، ایسی نا، بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے، جز کو دیکھ کر کل کا پتہ چلتا ہے۔ آپ نے دیکھنا مختار صاحب حادی جدو نہیں رہ گئے، جز کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کل کیا ہے۔ اللہ جانے وہ ابو طالب کیا ہوگا جس کا جز علی کل ایمان ہے، ہائے ہائے، اور جس کا بیٹا کل ایمان ہو، ابو طالب کا ایمان کیا ہوگا؟ آپ سلامت رہے، حیدری آپ کی زندگی ہو، آپ سلامت رہے، مولا آپ کو زندگی عطا فرمائے۔ لو جی بس ہم تگڑے ہو جاؤ۔ حق کون ہے؟ میں روایت کوئی نہیں پڑھاں گا، ساری آیتاں قرآن دیا پڑھنی ہے جے، اور قرآن شیعہ سنی تے نہیں کہ میں شیعہ لی پڑھا تے سنی سنیاں لی پڑھن، جے قرآن شیعہ سنی دا سانجا جے تو میں آیت پڑھن لگا جے۔ ایک دفعہ پھر بتاؤ حق کون ہے؟ علی۔ بس اللہ قرآن میں کہتا جاءت سکرات الموت بالحق، اللہ کہتا آتی ہے موت حق کے ساتھ۔ ہائے ہائے، ایسا غور فرمائے، آتی ہے موت کس کے ساتھ؟ موت کے ساتھ کوئی حق آتا ہے۔ حق کون ہے؟ تو پھر موت کے وقت کون آتا ہے؟ روایت نہیں، قرآن کی آیت ہے۔ آگے اللہ کیا کہہ رہا؟ ذالکا ما کنتو منہ تحید، کہ یہ وہی حق ہے جس سے تم دنیا میں منہ موڑتے رہے ہو۔ تم یہاں جتنا مرضی منہ موڑ لو، قرآن کہتا ہے موت آتی ہے حق کے۔ حق کون ہے میرا مولا؟ تگڑے ہو جاؤ۔ موت مؤنث ہے، حق مذکر ہے۔ موت آتی ہے یا آتا ہے؟ آتی کنوں کہندے نے؟ بولو تو صحیح۔ موت میں تے تانیس کیا، موت مؤنث ہے، حق مذکر ہے۔ اللہ کرے بندے سمجھ کے داد دیں۔ جو تانیس ہے نا وہ عورت کے لیے اور مذکر مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ جو حق آتا ہے نا وہی مرد ہے۔ آپ غور نہیں فرما رہے۔ آتی ہے موت حق کے ساتھ، حق مذکر ہے، مذکر استعمال ہوتا ہے مرد کے لیے۔ پتہ چلا موت کے ساتھ کوئی مرد آتا ہے،
بغداد صاحب بندے چپ کر کے بیٹھے ہیں، ان سے داد لینی پڑے گی۔ موت کے ساتھ کوئی مرد آتا ہے، اس لیے تو مصطفیٰ نے کہا تھا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ ہائے ہائے، علم اسے دوں گا جو علم ملا کسے؟ یعنی بولو تو صحیح، مولا علی کو۔ بس تگڑے ہو جاؤ۔ میرے والد صاحب حافظ حضرت صاحب مشکل گلہ کر دینے تو آڑے کو لا کے، میں آسان کرنا، انی آسان گل کے بچے نے بھی سمجھ آ جائے گی۔ کسی بھی چیز دی نفی پنجابی چاکھنا، کسی بھی چیز دی نفی بھائی جان پہلے ہوئے تے اس بات بعد چوبے تے درمیان چاہ جائے اللہ، انہوں کہنے نے شارٹ اینڈ شارپ۔ میں ساری زندگی لندن رہا جائے تو میں اس تو آسان کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ اپنے بعد والے کو منواتا ہے اور اپنے پہلے والے کو مٹا دیتا ہے۔ بزرگ سمجھ آئی گل؟ سارے انہوں سمجھ آئی؟ بھائی جان بزرگ میرے واجب الاحترام، اللہ اپنے بعد والے کو منواتا ہے، پہلے والے کو مٹا دیتا ہے۔ مثلا لا الہ الا اللہ، اللہ کے بعد اللہ ہے، اللہ نے اللہ کو منوا کے کہا اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ اللہ نے بعد والے کو منوایا، پہلے والے ہر جھوٹے خدا کو مٹا کے کہا اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اسی پیٹرن پہ کہتا ہے لا فتح الا علی۔ ہائے ہائے، اے لکھے آجے، یہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے حیدری۔ یار آپ نے غور ہی نہیں فرمایا، اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں اور علی کے علاوہ بندے چپ کر گئے نا، لا فتح الا علی، علی کے علاوہ کوئی مرد نہیں۔ مرتضی مہدی ابن حافظ تصدق حسین رضا صاحب مردوں میں کہہ رہا ہے علی کے علاوہ کوئی مرد نہیں ہے۔ جب یہ کہا نا علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، بندوں کے ہاتھ چیک کرنا نیچے تو نہیں رہ گئے۔ ایک صاحب آئے جن کا نام مجھے یاد نہیں، آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا کہہ دیا کہ مرد فقط علی ہے، علی کے علاوہ کوئی مرد نہیں۔ آگے کہتے ہیں میری 3 بیویاں ہیں، میرے 13 بچے ہیں، میں پھر بھی مرد نہیں۔ مصطفیٰ کہتے ہیں بیٹھ جا، تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے، یاد رکھ ان الفتح کلن فتح من کان فی قلبہ ولایت علی ابن ابی طالب۔ مصطفیٰ کہتے ہیں مرد ہوتا ہی وہی ہے جس کے دل میں علی کی ولایت ہے۔ ہائے ہائے، مرد ہی وہی ہے جس کے دل میں علی کی۔ آپ سلامت رہے، آسان ہو گیا۔ تو پھر موت کے وقت کون آتا ہے؟ علی۔ اور مرد کون ہے؟ ہائے ہائے۔ چلو اگلے جملے تے جڑا ہون نہیں بولیا نا، میں 2-3 بندے تاڑے جڑے نہیں بولے تو میں انہاں کو جا کے پوچھنا بھجن خیر ہے میں صحیح نہیں پیا پڑھتا یا تساں سبحان اللہ نہ کرن دی ضد لائی جے۔ مر جانا، میری طرف دیکھیں، مر جانا موت ہے، بغیر مقصد کے مر جانا ہلاکت ہے، اور مر کے بھی نہ مرنا یہ شہادت ہے۔ یار جو علی کی محبت پہ مرا وہ کیا ہے؟ بولو پکی بات ہے نا، جو علی کی محبت پہ مرا شہید، تے جڑا علی دے بغض تے مریا لانتی علیہ کام نال گزارا نہیں جے ہونا کہ لانتی کہہ کے تے جان چھڑاتی۔ تواڈے سامنے حافظ تصدق دا بیٹا کھڑا جے، حافظ مرتضی قرآن سے پوچھے گا، قرآن تو بتا، جو علی کے فضائل میں شک کرے، علی سے بغض رکھے، تو سے کیا کہتا ہے؟ جو قرآن آکھے گا میں آیت دا نمبر بھی دساں گا، جن جلدی ہوئے قرآن گھروں لوے، سامنے ہر گھر چ قرآن جے لے وے کھولے تو ہونی چیک کر لے۔ سرکار دو عالم ایک ٹولے کے پاس سے گزرے، 5-6 بندوں کا ٹولہ تھا، ان میں سے کچھ بندے میرے مولا علی کے فضائل پہ شک کر رہے تھے۔
سرکار دو عالم رکے کہ میں ان بدبختوں کو ہدایت کروں، علی کے فضائل میں شک نہیں کرنا، یہ کہہ کے مصطفیٰ رکے، ابھی بولنے کا ارادہ کر رہے تھے، جناب جبرائیل سورہ نمل کی 80 نمبر آیت لے کے آ گیا۔ حبیب اللہ کہہ رہا ہے اِنَّكَ لَوْ تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَوْ تُسْمِعُ الصُّمَّ الدَّوَا۔ حبیب اللہ کہہ رہا ہے رہنے دے، ان مردوں کو کیا سنانا۔ ہائے ہائے، قرآن نے مہر لگا کے کہہ دیا جو علی کے فضائل میں شک کرے محمد کے سامنے بھی کھڑا ہو، کل بھی مردہ تھا۔ ہائے ہائے، اور روایت نہیں، سورہ نمل جے 80 نمبر آیت جے۔ ہائے ہائے، تو وہ کیا ہے؟ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ، حبیب رہنے دے مردوں کو کیا سنانا، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدَّوَا، حبیب رہنے دے بہروں کو کیا سنانا۔ جڑا علی دے فضائل تے شک کرے، مردہ بھی بہرہ بھی، چلو مچھیانے والے دسو، ضلع گجرات والے دسو، مردے نو ہاتھ لاؤ تے ثواب ہوندا ہے، غسل واجب ہو جاندہ ہے۔ تو میں تواڈے سامنے روایت نہیں پڑھی، شان نزول دے نال سورہ نمل دی 80 نمبر آیت پڑھی، جے گھران جا کے ویکھ لینا، جڑا علی دے فضائل تے شک کرے مردہ، تے ہن پھر سوچ سمجھ کے منکر نال ہاتھ ملانا۔ ہائے 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 ہائے، تواڈی زندگی ہوئے مولا عزت وقت اضافہ فرمان۔ میں روایت پڑھی نہیں، قرآن دی آیت پڑھی جے، ہون آسان ہوئے گا۔ مر جانا موت ہے، بغیر مقصد کے مر جانا ہلاکت ہے، اور مر کے بھی نہ مرنا شہادت ہے۔ 3 دفعہ ایک جملہ کھا گا، شیعہ بیٹھے ہو، سنی بیٹھے ہو، پورا محلہ سنے، ذمہ داری کے ساتھ شیعہ سنی مشترکہ بات مرتضی کرنے لگا ہے۔ بغیر مقصد کے مر جانا ہلاکت، پھر آکھا گا بغیر مقصد کے مر جانا ہلاکت ہے، بغیر مقصد کے مر جانا ہلاکت ہے۔ اب پتہ چلا کسی نے کہا تھا اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا، پتہ چلا جس کے پاس علی نہیں وہ کل بھی ہلاک تھا، آج بھی ہلاک ہے۔ ہون سارے بولے ہو، سارے آتے راضی جے۔ آپ سلامت رہے۔ پھر حق کون ہے؟ علی۔ چلو اے ذہن چ رکھنا، حق میرا مولا علی جے، یہ میں تواڈے تے یقین پیا کردا جے، حالت اگر میں حدیث نہیں سنائی کوئی، پکی گل ہے نا۔ بے شک ایسی ہے۔ چلو چلو، جڑا علی دی محبت مریا شہید، ہائے ہائے، شہید مردہ ہوندہ ہے نہیں، اس ہاستے تے جڑا علی اللہ مر جائے، اسی موڈا ہلا کے کہنے ہیں اسما افہم سن بھی۔ ہائے ہائے، تو پھر پیغام دینے لگا ہوں پورے مچھیانے ضلع گجرات میں مرتضی مہدی ابن حافظ تصدق حسین پیغام دینے لگا ہے، وہ جو محمد اور علی کی محبت پہ مر جائے اسے مر کے بھی ہزیان نہیں ہوتا، جو محمد کی محبت پہ مر جائے اس مرنے والے کو ہزیان نہیں ہوتا، محمد کو ہزیان کیسے ہو جائے گا؟ ہوئے 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 ہوئے، آپ سلامت رہے جو صاحب، آپ سلامت رہے۔ اگلا جملہ پڑھا کہ تُسی محلیاں پیش امام رکھے نے نا، ہون جیڑا بندہ کہندہ نا میں داد نہیں دینی، تُسی مقدار صاحب بے شک انہوں اٹھ کے کہا تو میرا ہاتھ پھڑ لائے، میں ہاتھ چھڑا لانگا جی اگر گل سمجھ آ گئی تھے۔ جوان بچے جتنے بیٹھے ہو، جوان میرے ساتھ بزرگ بھی بولیں گے، اور میں نے کہا مولا کی ولایت بوڑھوں کو جوان کرتی ہے، جیڑا علی دی ولایت نال جوان ہونا چاہتا ہے وہ اگلے جملے تے بولے گا۔ ہم نے پیش امام کیوں رکھے؟ قوم دی تربیت آستے شرعی مسئلہ، وہ مولوی ممبر تو شرعی مسئلہ پہ دس دا جے، اللہ نہ کرے کسی دے ابا جی فوت ہو جان، انہاں دیا نمازہ رہندیاں سن، کون پڑھے گا؟ وڈا منڈا اکو ہی سی تے لندن ٹر گیا، ادھر دا ہر بندہ ہی باہر ہے نا، تے باہر ٹر گیا تے نہ لائق بھی نہیں سی، لائق سی، اللہ تعالیٰ صاحب ثروت کیتا، اب وہ خود نہیں پڑھ سکتا، بیزی ہے،
اسے شریعت نے آسانی دی. اگر تو میرا پتر خود نہیں پڑھ سکتا جی نا پڑھا لینا. مولوی صاحب کو گیا, مولوی صاحب ابا جیڑا ہونا اگلے جملے تو نہ بولیا وہ آیا ہی نہیں, چاہے شیعہ ہے چاہے سنی ہے, وہ آیا ہی نہیں. آگے مولوی صاحب ابا جی کی 5 سال کی نمازیں رہتی تھی, حق کے زحمت طے ہو گیا, انہیں پیسے لائیں گا, اپنیاں بھی پڑھنیاں نے, زحمت کر کے تیرے پیو دیاں بھی پڑھاں گا. پڑھے گا مولوی, لکھی کی دی جائے گی ابا جی دی, ایسے ہی نا نماز پڑھدا مولوی پہ آ جائے, لکھی ابا جی دی جا رہی جائے. ابا جی نے روزے نہیں رکھے سی, پتر نے پیسے دیتے, رکھے گا مولوی, لکھے ابا جی دے جان گے. ابا جی نے حج نہیں کیتا سی, پتر نے اٹلی تو 10 لاکھ روپیہ بھیجا, جاؤ مول صاحب حج بدل کرو. حج بدل شیعوں میں ہوتا ہے, حج بدل کرو. کرے گا مولوی, لکھا ابا جی کا جائے گا. مچھیانے میں بات ضائع ہوئی تو پورا ضلع گجرات داد نہیں دے گا. عمل کی کمی, نماز روزہ حج بیٹا پیچھے سے بھیج کے پوری کر دے گا, لیکن کسی کا ابا علی کی ولایت کے بغیر مر گیا, سارا گجرات اکٹھا ہو جائے, ابا جی دی بخشش. حیداری تو پھر بخشش دا دار و مدار کی دیتے جے, ہاں تو آٹی زندگی میں بخشش دا دار و مدار میرے مولا علی دی. اب آسان ہو گیا, ہون اگلی گل بالکل آسان. حق کون ہے جی؟ تو آٹی مہربانی تو آنو مولا یا علی کہنا 70,000 قرآن دے ختم دا ثواب جے. میرے کو لے لینا کتاب دا ریفرنس, جدو آنکھوں کے مختار صاحب نے واٹس ایپ کر داں گا, یا چودھری ساجد نے آنکھوں کے واٹس ایپ کر داں گا, پورے گروپ پہ چپا داں گا. 1-2 نہیں, 70,000 قرآن کے ختم کا ثواب ہے. یا علی کہنا. ہن بولو حق کون ہے؟ یا علی کہنا ثواب تے نہیں, عبادت کریا کرو, اچھی کریا کرو, ڈر دے کیوں تسی کسی کو. بس اللہ نے قرآن میں 4 واضح حق بتائے ہیں. اگر میں سارے حق پڑھا تو قرآن چو 163 حق جے, تو میں 163 آیتاں سنائیاں تو پھر میں کلہ ہی پڑھتا رہا گا سارا ہفتہ یہ تھے. ہائے ہائے 4 واضح حق. سب سے پہلا حق اللہ, رسول حق, قرآن حق, دین حق. روایت نہیں سناواں گا, دلیل دے قرآن دی آیت سناواں گا, تو سارے سبحان اللہ کرو گے. یہ 4 حق میں نے بھائی جان بتایا ہیں, اللہ, رسول, قرآن, دین. سب سے پہلے اللہ حق. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ذَالِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ. اللہ کہتا میں بھی حق ہوں. اللہ کہتا میں حق ہوں. تگڑے ہو جاؤ. دوسرا حق رسول. قرآن پڑھو, اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے میرا رسول ہم نے تجھے بھیجا حق کے ساتھ, بشیر بنا کے, نذیر بنا کے. نہیں قرآن پہ پڑھدا جے, روایت ہے ہی نہیں. تیسرا حق جے قرآن. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ, کہ ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے. ہوئے ہوئے ہوئے. لو جی سورہ یونس تے 5 نمبر آیت, جڑا ہن نہ بولے انہوں یا علی مدد جے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ. اللہ کہتا میں نے زمین و آسمان کو خلق ہی حق کے ساتھ کیا ہے. تگڑے ہو. اے میں تانوں قرآن دی آیتاں سناتی ہیں جناب, تگڑے ہو جاؤ. اللہ حق, رسول حق, قرآن حق, دین حق. کدی مردہ دفنان گئے ہو؟ بڑی دفعہ گئے ہو نا. انہاں دے موڈے ہلان دے ہو نا شیعہ, اہل سنت نہیں شیعہ, موڈا ہلان دے ہو نا لیا اسما افہم یا مرتضی مہدی بن حافظ تصدق حسین. اگے کہہ دے ہو ان الموت حق وصراط حق
و میزان حق و سوال منکر و نکیر حق. موڈا ہلا کے کہتے ہو موت بھی حق ہے، حیات بھی حق ہے، صراط بھی حق ہے، میزان بھی حق ہے، جنت بھی حق ہے، دوزخ بھی حق ہے، انبیاء بھی حق ہے، ملائکہ بھی حق ہے. توجہ کرو، اللہ بھی حق ہے، رسول بھی حق ہے، قرآن بھی حق ہے، دین بھی حق ہے. بچھانے والوں یہ 12 حق بتا کے پھر مصطفیٰ نے کہا الحق مالی ہے والی مال حق. حق علی کے ساتھ ہے. علی ہائے ہائے میں انی محنت کر کے تانوں 14 آیتاں مختلف سنا کے تو میں تانوں نتیجے تے لے آیا جے ہن. ہائے ہائے یہ جتنے حق میں نے اللہ، رسول، قرآن، دین، جنت، دوزخ، سارا کچھ یہ سب حق ہے. حق کس کے ساتھ ہے؟ تو پہلا حق کیڑا دسیا سی؟ اللہ حق. روایت نہیں پڑھی سی، قرآن دی آیت پڑھی ذالکا بِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ. اللہ کہتا میں حق ہوں. جب اللہ حق ہے، حق کس کے ساتھ ہے؟ علی کے ساتھ. تو پھر آج کے بعد ضلع گجرات میں یہ نہ کہنا علی کہاں ہے، جہاں جہاں اللہ ہے وہاں وہاں. یار تہاڈی زندگی ہوئے آپ سلامت رہے. حیداری. چلو ہن بزرگاں بھی داد دیتی ہن میں راضی جے. بزرگاں دیکھو بزرگوں میں کڈی محنت کر کے آیا. اللہ حق علی کے ساتھ. بھئی حق کدھر ہے؟ علی کے ساتھ. تے اللہ حق میں قرآن دی آیتاں سنائیاں جے جنہیں جنہیں سنیاں نے جہاں جہاں اللہ ہوگا وہاں وہاں، جہاں جہاں رسول ہوں گے علی ہوں گے، جہاں جہاں قرآن ہوگا. نہیں یاد آیا مصطفیٰ نے کہا تھا سرکار نے القرآن و مالی. اچھا اب قرآن حق کے ساتھ ہے، اللہ حق کے ساتھ ہے، رسول حق کے ساتھ ہے. حق کون ہے؟ تو جہاں یہ سارے ہوں گے وہاں علی نہیں. نہیں آپ سلامت رہے. نہیں آپ ذرا مل کے درود پڑھیں. میں کیسر بھائی سے معذرت خواہ بھی ہوں کہ آپ کو میری وجہ سے زحمت اگر ہوئی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں کیسر بھائی. اچھا میں کہا شاید میرے تو ناراض ہو گئے. میں خمسہ پہ پڑھتا جے تو میں مختار صاحب دی منت کی تھی. آپ سلامت رہے. مولا آپ کی عزت اور وقت میں اضافہ فرمائے. بہت شکریہ آپ کا بھی مختار صاحب، آپ کا بھی، سارے بھائیوں کا، ساجد صاحب کا بھی مجھے ٹائم دیا. میں کیونکہ ناصر العزاء میں خمسہ پڑھ رہا ہوں، پورے مغرب کی نماز کے بعد نہ وہ 8:15 بجے مجھے بٹھا دیتے ہیں تو اس لیے میں نے جلدی کی. شکریہ. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ. جہاں علی ہوں گے وہاں حق ہوگا. اب میں جملہ پلٹ کے کہنے لگا ہوں، جہاں علی ہوں گے وہاں اللہ بھی ہوگا، وہاں رسول بھی ہوگا، وہاں قرآن بھی ہوگا، وہاں دین بھی ہوگا، وہاں موت بھی ہوگی، وہاں حیات بھی ہوگی، وہاں صراط بھی ہوگا، وہاں میزان بھی ہوگا. پھر مصطفیٰ نے کہا اللہم آدر الحق ہے سما دار علی، پالنے والے حق کو ادھر پھیر دے جہاں. ہائے ہائے اب جہاں علی ہے وہاں یہ سارے ہوں گے. تو پھر مجھے آنے والوں، گجرات والوں، آج کے بعد سوچ سمجھ کے اپنی نمازوں سے علی نکالنا. اگر علی گیا اللہ بھی گیا، رسول بھی گیا، قرآن بھی گیا، دین بھی گیا، اور جس کا دین چلا گیا اس پہ کل بھی لعنت تھی. ہائے ہائے. بس آخری بات، راضی رہنا. ہائے ہن سارے راضی ہو. تو پھر علی ہے. دیکھو منافقت کس کا نام ہے؟ میں آیا آپ کے پاس پڑھنے، میں نے جلدی سی میں منت کی تھی، میں کہتا تھا مہربانی پڑھا لو. انہوں دی مہربانی پڑھایا.
اب میں منت کر رہا ہوں پڑھاؤ پڑھاؤ پڑھاؤ. جب آ گیا کہتے پڑھتے، میں کہا میں نہیں پڑھنا. گلاں دو ہی نے، یا میں منافق ہوں یا میں پاگل ہوں. پہلے منتیں کر رہا تھا، جب انہوں نے منبر دیا تو پڑھا ہی نہیں. منافق میں دکھانے لگا ہوں قرآن سے. بس تگڑے ہو جاؤ. نماز پڑھتے ہو، نماز الحمد پڑھتے ہو، پڑھ کے کی کہندے ہو اہدنا الصراط ادھا ترجمہ شیعہ کی کر دینے ہمیں صراط مستقیم دکھا یا قائم رکھ. سارے بولو ترجمہ کیا؟ قائم رکھ. اگر تسی کلے بولو گے تو میں تواڈے تو بزرگ راضی ہیں، تسی سب تو اچھا کیا اہدنا الصراط المستقیم. سارے کہتے ہو پالنے والے ہمیں علی کی ولایت پہ قائم رکھ. اسی کا نام تو منافقت ہے. اور قیام میں کہتے ہو قائم رکھ، تشہد میں نکال کیوں دیتے ہو؟ ہائے ہائے، جہاں گواہی کی بات آئے مکر رہے ہو. بس آخری بات چلے آجے، بس ختم کر لگا جے. آگے نقیب ممبر بھی آگے. بس آخری گل کتاب اچ نہ ہوئے، میں پڑھ کے نہ پڑھدا ہوں بزرگوں. مرتضی مہدی بن حافظ تصدق حسین قوم دا مجرم جیڑا ہون سبحان اللہ نہ کر سکیا نا. ہائے ہائے ساجے صاحب لجی گل بڑی پیاری جے. بھائی جان توانو مولا زندگی دے وے، بچے بھی وسن تواڈے سارے آندے، آپ کو بھی مولا صحت و سلامتی دے. مجلس مقبول منظور ہے. جملہ کہہ کے مرتضی بس جانے لگا ہے. میرے امام فرماتے ہیں جو بندہ بغیر شک کے اپنے دل میں علی کی ولایت کو بسا لیتا ہے، میرے امام کہتے ہیں گھر بھی بیٹھا رہے، رزق دینے علی خود آ جاتے ہیں. ہائے ہائے، اسے رزق دینے علی خود آ جاتے ہیں. آپ کی زندگی ہو، آپ سلامت رہے. آخری جملہ جے ادھا مطلب نہیں کہ کیسر بھائی داد دیتی تو میں گلم کاما گا نہیں. رزق دینے علی خود آتے ہیں. میرے مولا علی کا ماشکی تھا. ماشکی سمجھتے ہو؟ بات چلے آپ لوگاں لکھنؤ سنے ہیں. میں 7 سال تو لکھنؤ پڑھدا پیا جے. میں 7 سال تو لکھنؤ پڑھدا پیا جے. تو میں اے جملہ جڑا تاڑے کو پڑھن لگا نا، اے میں لکھنؤ پڑھیا سی. مجتہدہ میں نے اٹھ کے داد دیتی ہے. اے میرا ملک ہے، میرا وطن ہے، پاکستان ہے، میری جان ہے. اگر میں نے ضلع گجرات نے نہ داد دیتی میں سمجھا گا کہ میرا جملہ قبول ہی نہیں ہویا. میں نے کہا لکھنؤ والا سنو، میرے مولا کا ماشکی تھا. اللہ جانے وہ کتنا خوش قسمت ہوگا جو ساقی کوثر کا بھی ساقی ہے. ہائے ہائے، علی ساقی کوثر ہے. علی فرماتے ہیں جو مجھے ساقی کوثر مان کے پلے صراط پہ آئے گا، حوض کوثر پلایا جائے گا. ماشاءاللہ.